اور قیامت تک ہی نہیں، یہ جو خانوادہ ہے ان کی حکومت جنت میں بھی انہی کے دادا امام حسن یا پھر انہی کے نانا امام حسین کی حکومت چلنے والی ہے۔ تو کتنے بدنصیب ہیں آج کل لوگ جو 50-100 روپے میں بک جانے والے افسر یا عہدیدار کو سلوٹ تو مارتے ہیں، لیکن جن کے باپ دادا کی یہاں سے لے کر جنت تک حکومت ہے، ان کے مخالفت میں زبان تراشیاں اور الزام تراشیاں اور گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ڈالی ہے، اور آپ علی والے ہیں، آپ نبی والے ہیں، آپ سادات کرام کا احترام کرنے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جنت عطا فرمائے، اسی لیے پروردگار نے آپ کو سادات کرام کا ادب کرنے والا بنایا۔ اب اگر کوئی ادب نہیں کرتا سادات کرام کا تو سمجھ جائیے جہاں اللہ نے جنت بنائی ہے وہیں اسی خالق اکبر نے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے، اور جو سادات کا چاہنے والا ہے اس کے لیے جنت کی سیٹ کنفرمڈ ہے، اور جو سادات کا گستاخ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سرزمین ہندوستان پر یہ اعزاز ہے کہ سرکار لاہوری کا جو خانوادہ ہے، جن کی سیادت مسلمہ ہے، جمعراتی سید بہت پھر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں گاؤں سے، حیدرآباد سے، گلی کوچوں سے۔ میں کسی کی تحقیر یا توہین کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو علی کی اولاد چاہے سر رہے یا نہ رہے حق بول کر رہے ہیں۔ 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے امام حسین 72 نفوس قدسیات کے ساتھ تھے، لیکن حسین نے حق بولا، تلواروں کے ذریعے خائف نہیں ہوئے۔ تو ہم آج کسی مولوی یا ملا یا کسی جھوٹے سید سے ڈرنے یا دبنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں آپ جتنی چاہے گستاخیاں کر لیں، لیکن جب علی کی اولاد تلوار چلائے گی تو نہ تمہیں دنیا میں ٹھکانہ ملے گا، نہ قبر میں سکون ملے گا، نہ تم آخرت میں سیدوں کے دادا علی مرتضیٰ کو صورت دکھانے کے قابل ہیں۔ ہم جہاں تک صبر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کربلا میں تلوار حسین نے اٹھائی تھی۔ کربلا میں امام حسین نے قربانی دی، یہ ثابت کیا، یہ درس دیا کہ صبر کرو اگر تم پہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزدلی کا مظاہرہ کرو۔ اور یاد رکھو لوگ بہادری کی بہت مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں خاندان بڑا بہادر ہے، فلاں خاندان بڑا جنگجو ہے، فلاں خاندان بڑا علمی گھرانہ ہے، فلاں خاندان میں بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی خان پٹھان کی اولاد سے آپ کو جرأت اور بہادری کا سبق نہیں لینا ہے۔ دنیا نے سیدوں سے زیادہ جری اور بہادر قوم نہ دیکھی ہے، نہ صبح قیامت تک دیکھی ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی علی کے گھر کی میراث ہے۔ سیدوں سے بڑا نہ عالم کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک سادات سے بڑا کوئی عالم پیدا ہوگا۔ کاغذ کے ٹکڑے لے کر سند یافتہ اپنے آپ کو کہہ کر تم علم کے تربے میں نہ رہنا، اسی لیے کہ علم تمہارا عمل بھی دنیا میں رہ جائے گا اگر تم سیدوں کی گستاخی اور مخالفت کرو۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں خبر ہے، کیا کریں 14 صدیوں سے عادت پڑ گئی ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر کوئی شہزادے غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عارف پاشا قبلہ نے فرمایا تو ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اب تو کسی گلی کوچے میں صحرائے چوراہے پر کیفیٹیریا میں ٹھہر کر گستاخی ہو رہی ہوگی، لیکن 350 برس منبر رسول پر ٹھہر کر جس کے صدقے اسلام ملا، انہی کے بابا مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی۔ ابھی تو اتنے برے دن نہیں آئے نا، ابھی تو اتنے برے دن نہیں آئے ہیں کہ منبر پر ٹھہر کر۔ ہاں چند ایسے بدنصیب ہیں
جو کبھی مولا کی مولائیت کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تین کو چھوڑ کر سب کے مولا تھے۔ میں اس نادان سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تیرے نگاہوں کے سامنے نہیں؟ سرکار فاروق اعظم مولا کے سامنے آئے، مسکرا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا اے ابو الحسن آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس حالت میں صبح فرمائی ہے کہ آپ ہر مرد مومن اور عورت کے مولا بن گئے۔ تو میں اس نادان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو کس کو اس کیٹیگری سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر میرے علی سب کے مولا نہیں تو پھر کس کو اس کیٹیگری سے نکال کر تو علی کی گستاخی نہیں کر رہا ہے، تو صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے؟ تو شیخین تم زندگی لگی ہوئی ہے اور کربلا سے ہم نے اپنی تلواریں میان میں رکھی ہی نہیں ہے، کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بکتے رہے ہیں۔ ایک سیدوں کے علاوہ سب بکاؤ ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کسی کی ذمہ داری میرے نبی نے نہیں لی ہے۔ یاد رکھو انی ترکتم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا دو چیزیں، ایک میری یاد، دوسری اللہ کی کتاب، اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے رہیں گے۔ کسی اور کی ذمہ داری لی؟ کسی مولانا کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مولوی کے لیے، کسی خان یا پٹھان کے لیے بتائیے؟ نہیں، علی کی اولاد کی ذمہ داری مصطفیٰ نے لی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کے ملیں گے، دونوں ایسے رہیں گے۔ تم سر پٹک پٹک کر مر جاؤ، نہ سیدوں کو قرآن سے الگ کر سکو گے، نہ قرآن کو سیدوں سے الگ کر سکو گے۔ دونوں حق پر ہیں۔ کیا ہے؟ الحق مع علی و علی مع الحق۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہچانیں یہ دور خارجیت اور ناصبیت کا دور ہے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی، کون سی پالیسی؟ زیرو ٹالرنس پالیسی آپ کو اختیار کرنی ہے۔ اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اور اگر جانا چاہتے ہو علی کے وفادار بن جاؤ۔